ہے پوتر قرآن میں ایشور کا سندیش، میں ہوں سوامی جگت کا میرے ہی سب دیش۔ جس نے یہ نرمت کیا جگت وچتر للام، کیول وہی اپاس ہے اس کو کریں پرنام۔ جس نے ہم کو کیا ہے جگتی میں اتپن، دے سکتا ہے کیول وہی ہمیں وستر دھن ان۔ ہانی لابھ جیون مرن یس اپیس سمان، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے نشچے پوروک مان۔ ہے جس پربھو کے ہاتھ میں انتم دن کا نیائے، جیون یاپن کا دیتا ہے وہی سب پائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و بڑائی کبریائی پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو اس کار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار جانوروں کے مانند بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے اس نے اس دنیا میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری اور ساری کیا، جس کی آخری کڑی ختم ہو جاتی آپ کے ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور عالم تاجدار مدنی امام الانبیاء رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، سلسلہ وار خطبہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ کے خلاصہ کے اوپر، جس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القرآن کہا، یعنی اس سورت کے اندر اللہ نے پورے اسلام کو سمیٹ کر کے رکھ دیا، یعنی اسلام میں جو کچھ ہے، جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا نچوڑ ان 7 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بشرط یہ کہ اس کو سمجھنے والا انسان چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت اور بدھی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو گرا گزر رہی ہوگی کہ مولانا ایک ہی سورت کو پڑھ کر کے ہر جمعہ خطبہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ مولانا کیا بولے ایک ہی موضوع کو اٹھاتے ہیں 3-4 جمعہ کرتے ہیں، کوئی نیا موضوع بیان کیجیے۔ ہم کلیئر واضح کر دینا چاہتے ہیں میرے بھائی، جب ہم کسی ٹاپک کو اٹھاتے ہیں تو پورا جڑ سے لے کر کے سر تک پوری طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تب جا کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہماری تقریر میں جو ہے اٹکل پکچھو کچر پلا سفر پلا والی تقریر ہم نہیں کرتے۔ جس ٹاپک کو آپ اس کو سمجھیے، اس کے اندر پورا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس سورہ فاتحہ کے اوپر پورے عمل تو کرو۔ آج عمل کا پرسنٹیج ہمارے معاشرے میں 0% ہے، اور بولنے والے جو ہیں مزے لینے کے لیے یہ بولو، اس موضوع پر بولو، اس موضوع پر بولو، اور عمل کا مادہ 1% بھی اس کے اندر نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا؟ اللہ کے نبی جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے بعد اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے یہاں معیار یہ تھا خطبہ کا کہ اللہ کے نبی کوئی بات بتاتے تو اس پر فوراً عمل کرتے، سنتے کم تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ یہاں جو صاحب سنتے زیادہ ہیں صرف مزے کے لیے، ہاں اچھا سننے میں اچھا لگ رہا ہے، سور لگا رہا ہے، ہو تو اچھا لگ رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے بعد میں پوچھو تو ایک لائن کی وضاحت کر کے نہیں بتا پائے۔ میرے بھائیوں، تو جتنی بھی باتیں بیان ہو اس کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اس کو پوری طریقے سے کوشش کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی رحمان کی رحمانیت کو دیکھیے، کریم کی کریمیت کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔
میں نے کبھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت، ایک بدچلن عورت تھی، اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فاحشہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ایک تقوی گزار عورت، نمازی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت، تہجد پڑھنے والی عورت، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورت، لیکن اس نے ایک بلی کے اوپر ظلم کیا اور اس کو باندھ کر کے چھوڑ دیا 3-4 دن تک، اور وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف ڈال کر کے اس عورت کو اللہ قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا۔ تو جہاں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رحمان بہت ہی رحم کرنے والا ہے، کریم بہت ہی کرم کرنے والا ہے، وہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، پکڑنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قہار ہے، زبردست ہے۔ اللہ کب کس گناہ پر پکڑ لے میرے بھائیوں کہا نہیں جا سکتا ہے، اور کس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو جنت عطا کر دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب آپ نے سمجھ لیا رحمان کی رحمانیت کو، کریم کی کریمیت کو، کہ جہاں وہ رحم کرتا ہے، اپنے بندے کے اوپر کرم کرتا ہے، وہیں وہ جبار بھی ہے، پکڑنے والا ہے، اور قہار ہے، زبردست ہے، وہیں پر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، جو انصاف کے دن کا، نیائے کا دن کا، جو قیامت کے دن کا پورا مالک ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ نہیں، وہ دنیا کا بھی مالک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کو اختیارات دے دیے ہیں، اختیارات کچھ دے دیے ہیں کہ تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اس ملک کے بادشاہ ہو، تم اس ملک کے MLA ہو، MP ہو، تم اس ملک کے بادشاہ ہو، تم اس اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت بانٹ دی ہے کہ تمہارا اختیار میں یہ ملک ہے، تمہارے اختیار میں یہ ہے، تم یہاں پر اپنی مرضی سے حل بھی چلا سکتے ہو، اور لیکن کل قیامت کے دن جب لوگوں کو لایا جائے گا تو قیامت کے دن وہاں پر تم اپنی مرضی سے اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ وہاں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پہ مالک ہوگا، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یظلمون۔ اے دنیا کے لوگوں، اس پروردگار سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس دن تم اپنے پروردگار کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر آدمی کو پورا جو ہے انعام دیا جائے گا، ہر آدمی کو پورا بدلہ ملے گا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی کا کام کیا ہوگا تو اس کو بھی ملے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا بدلہ دے گا، اس کو بھی سزا مقرر کرے گا۔ اس دن میرے بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر انصاف پورا نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر ججمنٹ نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر پورا انصاف ہوتا ہے نا۔ آپ دنیا کے تمام نقشے کے اوپر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے میرے بھائی، دنیا میں آپ کو مکمل انصاف ملے گا ہی نہیں۔ آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اگزامپل کے طور پہ آپ نے کسی کو قتل کیا، کسی کا مرڈر کیا، تو آپ کی سزا کیا بنتی ہے؟ اسلامی قانون میں آپ کو پھانسی کی سزا بنتی ہے، آپ کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے 10 قتل کیے، اس کی سزا کیا ہے؟ ہم نے 10 قتل کیے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک قتل کی سزا موت ہے، پھانسی کی سزا ہے، اور ہم نے 10 قتل کیا ہے، اس کی سزا کون دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج نہیں دے سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج کا باپ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ ہم نے تو ایک قتل کیا، اس کی سزا آپ نے موت سنائی، اور جو 9 قتل اور کیے اس کی سزا کیا ہے؟ 9 مرتبہ 10 مرتبہ پھانسی ہونی چاہیے نا، 10 مرتبہ قتل کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہاں انسان ایک ہی بار میں کام تمام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی عدالت آنے والی ہے جہاں پہ سب کے ساتھ نیائے ہوگا، جہاں سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جہاں سب کے ساتھ پورا بدلہ ہوگا۔ وہاں آپ نے اگر دنیا کے اندر 10 مرڈر کیے ہیں تو اس کی سزا پورا قیامت کے دن تم
तुमको मिलेगा, आपको उसकी पूरी सजा दी जाएगी। दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता है मेरे भाइयों। बहुत सारे ऐसे गुंडे लोग हैं जिसके ऊपर बहुत सारे हत्या के मुकदमे, बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे FIR दर्ज है, 50 उसने मर्डर किया है आज मेरे भाइयों, लेकिन वो दनाते हुए अपने गांव में घूमता है, अपने शहर का जो है माफिया बना बैठा है, दादा बना बैठा है। क्या वजह है? इसलिए कि अदालत उसको सजा नहीं सुनाती है। अदालत में जब उनको पेश किया जाता है तो जज भी डर जाते हैं, और जज जो है उसके डर की वजह से जो है उसके खिलाफ फैसला सुनाने से मना कर देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मेरे इल्म में मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जिसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने जो है ट्रांसफर कर लिया। 11 जज ने जो है ट्रांसफर कर लिया अपना, वहां से चले गए कि हम इस आदमी के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते हैं। वो डर के मारे भाग गए कि कहीं हमने इसको कत्ल की सजा सुना दी तो जेल से कहीं वो कांड न करा दे, वो जेल से कोई साजिश न रच दे। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर मुकम्मल इंसाफ नहीं होता है। यहाँ जिसके पास चलती पुर्जा, जिसके पास पैसे, जिसके पास माल का खजाना है, दौलत का खजाना है, जिसके पास अफराद की संख्या है, तादाद है, जो बपुतगर है, वो चाहे जिसको चाहे मार के निकल जाए, जिसको चाहे थप्पड़ रसीद कर दे, जिसको चाहे मोहल्ले के अंदर रुस्वा कर दे, गाली गलौज करके निकल जाए, जिसकी चाहे जमीन पे कब्जा कर बैठे, मेरे भाइयों उसको कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसके पास पैसे का खजाना है, उसके पास दौलत का खजाना है, उसके पास अफराद की ताकत है, जनसंख्या है, वो माली एतबार से भी मजबूत है और जिस्मानी एतबार से भी मजबूत है, वो हर तरीके से मजबूत है। यहाँ पर मुकम्मल इंसाफ इन लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ इंसाफ का मर्डर होता है, यहाँ न्याय का गला घोंटा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ लोगो, उस दिन से डरो जहाँ पर तुम सब अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और वहाँ पे सबको बड़ा पूरा बदला मिलेगा, सबके साथ न्याय का मामला किया जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हत्ता युकादल शातिल जलाई मिनशातिल करना। मुस्लिम के अल्फाज हैं, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी सिंह वाली बकरी ने बगैर सिंह वाली बकरी को मारा होगा, ढौंसा होगा, उसको परेशान किया होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बगैर सिंह वाली बकरी को भी अल्लाह सिंह अता करेगा और उससे पूरा किसास लेगा, उससे बदला लेगा। ये कब होगा? मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का मालिक है, जो इंसाफ के दिन का मालिक है, वहाँ सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, वहाँ किसी के साथ ला इंसाफी नहीं की जाएगी। ला यज़लिमून फतीला, वहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, वहाँ सबके साथ न्याय होगा। तो हमको एक ऐसी अदालत माननी पड़ेगी जहाँ मुकम्मल तौर पे सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। इसीलिए फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक, ला युज़लमून फतीला, किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। यही वजह है मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों के अंदर जब फिक्र आखिरत पैदा हो गई तो उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, ज़िंदगी में चेंजिंग लाने के लिए हमारे लिए थोड़ी सी नसीहत ही काफ़ी होती है, एक दो ही वाक़या ही हमारे लिए काफ़ी होता है। दुनिया के अंदर एक शहजादा गुजरा है जिनका नाम तारीख के अंदर हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी, जिन्होंने दुनिया के अंदर 21 साल तक दुनिया के अंदर लगातार हुकूमत की है। 21 साल तक वो बादशाह रहे हैं। कौन? हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी। मेरे भाइयों, उनका मामूल था, उनका एक बहुत बड़ा गार्डन था, बाग था। वो अपने बाग के अंदर रोजाना टहलने के लिए जाया करते थे, घूमने के लिए जाया करते थे। और उसकी एक खादिमा थी, एक नौकरानी थी, वो अपने आका के लिए बाग के अंदर जो महल था उस महल में बिस्तर लगाया करती थी, अपने आका के लिए मखमली बिस्तर लगाया करती थी और बहुत ही लजीज बिस्तर थी। एक मर्तबा शहजादा के आने में देर हो गई। उस खादिमा ने सोचा
کہ یہ مخملی بستر کتنا اچھا بستر ہے، ایک مرتبہ اس میں سو کر دیکھ لوں کہ آخر اس میں کیا مزہ ہے، اس میں کتنا اچھا لگتا ہے سونے میں۔ وہ نوکرانی، وہ خادمہ جیسے ہی سوئی، جیسے ہی لیٹی، لیٹتے ہی 1-2 منٹ کے بعد اس کو نیند آ گئی، گہری نیند میں چلی گئی۔ اتنے میں کچھ دیر میں شہزادہ باغ کے اندر پرویش کیا۔ حمید الدین اس باغ کے اندر، اس گارڈن کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ گستاخ ہماری بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، ہماری بستر پہ یہ گستاخ، یہ لونڈی سوئی ہوئی ہے۔ اس نے جو ہے اس کو اٹھایا، کہا تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بستر میں سونے کی؟ ہمارے رشتہ دار کے آدمی جب ہماری بستر پہ کوئی نہیں سو سکتا ہے تو تم تو نوکرانی ہو، تم تو خادمہ ہو، تم تو میری لونڈی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بستر میں سونے کی؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بادشاہ بھی نہیں آئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے چیک کروں کہ کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا آرام دہ بستر ہے۔ اس بادشاہ کو غصہ آیا کہ تم نے گستاخی کی ہے۔ بادشاہ نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ کوڑے لاؤ، اس لونڈی کو سزا دی جائے گی، اس نے ہماری بستر پہ لیٹ کر کے اس نے گستاخی کا ثبوت دیا ہے، ہم اس کو سزا دیں گے۔ اس لونڈی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور بادشاہ نے کوڑے لیے۔ بادشاہ ہر بار جلاد کے ذریعے سے سزا دلواتا تھا، لیکن بادشاہ خود جو ہے اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھاتا ہے۔ حمید الدین اور اس عورت کے، اس لڑکی کے پیٹھ میں پہلا کوڑا مارتا ہے۔ پہلا کوڑا جیسے ہی اس عورت کے اس لڑکی کے پیٹھ میں پڑی، اس عورت کی چادر پھٹ گئی۔ ایک کوڑا پڑا، چادر پھٹ گئی۔ دوسرا کوڑا بادشاہ نے مارا، تو اس کا بدن چھل گیا، چمڑی چھل گئی اور خون ٹپکنے لگا۔ پھر تیسرا کوڑا مارا تو وہ عورت جو ہے رونے کے بجائے وہ عورت کھلا کر کے ہنسنے لگی۔ کیا بادشاہ حیران ہو گیا کہ میں سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس نے ٹوٹل 10 کوڑے مارے اور وہ عورت، وہ لڑکی جو ہر کوڑے پر زور سے ہنستی جا رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کوڑا زمین کے اوپر پٹک دیا اور کہا اے لونڈی، اے عورت، میں تو تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، اور کیا تجھے درد نہیں ہے؟ تیرے بدن سے خون بہ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے پیٹھ سے، اور تو ہنس رہی ہے۔ آخر ہنسنے کی ریزن تو کیا ہے؟ ہنسنے کی ریزن بتا دو۔ اے لونڈی، کیا وجہ ہے؟ تم نے مذاق بنا دیا، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم کو میں نے اتنا مارا، 10 کوڑے برسائے، لیکن تمہیں جو ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہنس رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے، اے بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، اے بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں 2 منٹ آپ کے بستر میں سوئی ہوں، 2 سے 5 منٹ میں آپ کے بستر میں سوئی ہوں، تو آپ کے بستر میں سونے کی سزا آپ کے دربار میں یہ ہے کہ آپ نے 10 کوڑے لگا دیے اور میرے بدن سے خون نکل گیا۔ آپ کی بستر میں تھوڑی دیر سونے کی سزا جب دنیا کی عدالت میں آپ کے دربار میں یہ ہے، تو میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ جو روزانہ اس بستر میں سوتا ہے، مزے کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کی سزا اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن کیا ہوگی۔ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں آج تھوڑی دیر کے لیے سوئی تو آپ نے کوڑے مارے اور بدن سے خون نکال دیا، آپ تو روزانہ اس بستر میں سوتے ہیں، تو آپ کی سزا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں کیا ہوگی۔ میں اس لیے جو سوچ کے ہنس رہی ہوں۔ بادشاہ جو ہے ڈر گیا اور اس نے کوڑے کو پھینک دیا اور اس نے وہیں پر بادشاہت کو ٹھوکر ماری، لات ماری، اور اس نے رحمانیت اختیار کر لیا اور وہ جنگل میں چلے گئے اور وہ سارے تعلقات سے کٹ کر کے وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے، وہ علماء کی صحبت میں رہنے لگے، وہ نمازی بن گئے، وہ روزے دار بن گئے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور اس کا انتقال اسی جنگل میں ہوا اور اسی جگہ کہیں دفنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، تو جس کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے چند منٹ کی نصیحت ہی کافی ہوتی ہے، ایک واقعہ ہی اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو چینج کرنے کے مقصد سے نصیحت کو نہیں سنتے ہیں، واعظ کو نہیں سنتے ہیں، خطبہ کو نہیں سنتے ہیں، بلکہ ہم لذت حاصل کرنے کے لیے، نمبر دینے کے لیے کہ کون مولانا کس طرح بولتا ہے اور کیا بولتا ہے، کوئی مطلب نہیں، اس کو صرف اچھا بولتا ہے، اچھی آواز ہے، اچھی طرز لگاتا ہے،
بس اس کو یہ مطلب ہے فکر آخرت. اس کے جو نصیحت کی عالم نے جو خطبہ میں جو فکر آخرت بتائی اس سے اس کا کوئی نہ لینا نہ دینا. میرے بھائیوں تو غور کیجئے, بادشاہ جیسا انسان جو ہے ایک نصیحت کو سن کر کے, ایک بات کو سن کر کے اس نے جو ہے اپنی زندگی میں چین پیدا کر دی. آج ہم میرے بھائیوں آج ہم پورے ہفتے ہر ہفتہ ہم جو ہے نئے نئے عنوان پر نئے نئے موضوع پر خطاب سنتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, ہمارے دلوں کے اندر کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے, ہمارا دل میرے بھائیوں مردہ ہو چکا ہے, ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے گھر کر لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہے, آپ عمر سے پہلے آپ کے چہرے پر جھریاں طاری ہونے لگی, آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں. اس عمر میں تو کوئی آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ, مجھے سورہ حاقہ نے, مجھے سورہ قیامہ نے, مجھے سورہ دہر نے, مجھے سورہ نبا نے, مجھے سورہ قیامہ نے, مجھے سورہ جو حاقہ نے, سورہ نبا نے, ان تمام صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا منظر بیان کیا ہے, جو قیامت کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے, میں ان نقشوں کو پڑھ کر کے, میں ان مناظر کو پڑھ کر کے میرا چہرہ بوڑھا ہو گیا ہے. مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا. ہماری عمر اتنی نہیں ہوئی, لیکن ان صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ان صورتوں میں جہنم کا منظر بیان کیا ہے, میں ان کو پڑھ کر کے میرے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ سورہ دہر نے, سورہ قیامہ نے, سورہ حاقہ نے, سورہ نبا میں, ان صورتوں میں جو اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے, جو ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے, جو جہنم کا نقشہ کھینچا ہے, میں ان کو پڑھ کر کے بڑھاپا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, یہی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں جن کا نام ام حبیبہ ہے. ام حبیبہ ایک مرتبہ نماز کے بعد دعا کر رہی ہیں, اے اللہ میرے شوہر کی عمر میں اضافہ فرما, میرے شوہر کی عمر میں عمر دراز فرما, میرے شوہر کی عمر میں اضافہ فرما, محمد الرسول اللہ کی عمر میں اضافہ فرما, میرے بھائی امیر معاویہ کی عمر کو بڑھا دے, اے اللہ میرے باپ ابو سفیان کی عمر کو بڑھا دے, اے اللہ میرے شوہر محمد الرسول اللہ کی عمر درازی عطا فرما, میرے شوہر کی عمر کو بڑھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, اللہ کے نبی نے سن لیا, آپ نے کہا اے ام حبیبہ یہ تم کیا دعا مانگ رہی ہو؟ اے ام حبیبہ سب کی عمریں تو لکھی جا چکی ہیں, سب کی عمریں تو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں, اگر آپ کو دعا مانگنا ہے تو یہ مانگو کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, اے اللہ ہمارے شوہر کو عذاب جہنم سے بچا, ہمارے بھائی امیر معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچا, ہمارے باپ ابو سفیان کو جہنم کی آگ سے بچا. مانگنا ہے تو یہ دعا مانگو, سب کی عمریں تو لکھی جا چکی ہیں, آپ یہ کیوں دعا مانگ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کی عمر لمبی کر دے, ہمارے بھائی کی عمر لمبی کر دے, ہمارے باپ ابو سفیان کی عمر لمبی کر دے؟ اگر مانگنا ہے تو جو ہے یہ مانگو کہ جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ عمریں تو سب کی لکھی جا چکی ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, یہ ہوتی ہے فکر آخرت, یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر من شربۃ ماء. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا, لیکن وہ سب کو میرے بھائیو رزق پہنچا رہا ہے, مومن کو بھی, کافر کو بھی, قاتل کو بھی, اور جو ہے زناکار کو بھی, سودخور کو بھی, اور جینی کو بھی, بدھسٹ کو بھی, دنیا کے تمام مذاہب والوں کو, جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے دہریہ, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی معنی, اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو, دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی میں اگر کمپیریزن کرنا ہے, سمجھنا ہے, تو آپ نے اس طریقے سے سمجھایا کہ اپنی انگلی کو ایک ندی میں ڈال دو, ایک دریا میں ڈال دو, اور انگلی کو نکالو, انگلی میں جتنا پانی آیا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے, اور جو تم نے پیچھے پورا سمندر چھوڑ دیا, جو پوری ندی آپ نے چھوڑ دی, وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اے مسلمانوں, تم اس دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے اس آخرت کی
زندگی کو برباد نہ کرو. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. میرے بھائیوں، دن کہا ہے. یوم کے مطلب عربی زبان میں یوم کا مطلب دن ہوتا ہے. یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، ڈے، یہ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن کو اللہ نے دن کہا. قیامت کے دن کو کیا کہا؟ مالک یوم الدین. قیامت کے دن کو اللہ نے دن کہا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، جس کا پہلا ہی دن 50,000 سال کے برابر. ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس طریقے سے 50,000 سال ہوگا، تب جو ہے قیامت کا پہلا دن ہوگا. 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، جو پہلا دن ہوگا. میرے بھائیوں، تو ذرا غور کیجئے، تو اس دن کو دن کہا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ 70 سال 80 سال ہماری زندگی، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو سیکنڈ، آدھے سیکنڈ، منٹ، اس کو کیا کہنا چاہیے میرے بھائیوں؟ تو فرمایا مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن میرے بھائیوں سارے ملک کے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کر دے گا. سارے لوگ لائن میں کھڑے، اللہ کہے گا سارے لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ہندوستان کے بھی، پاکستان کے بھی، بنگلہ دیش کے بھی، افغانستان کے بھی، ملیشیا کے بھی، سوڈان کے بھی، بھوٹان کے بھی، سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کا بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کا اختیار کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے. سارے ملک کے بادشاہ کھڑے رہیں گے. ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر جب نکلتے ہیں تو آگے پیچھے 20 گاڑیاں ہوتی ہیں، دائیں بائیں جو ہے SPG کمانڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، VIP لوگ ہوتے ہیں. ہر ملک کا بادشاہ جب جو ہے اپنا جب قافلہ ان کا نکلتا ہے میرے بھائیوں، ان کے آگے پیچھے 50 گاڑیاں دوڑتی ہے، ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر اور گاڑیاں VIP گاڑیاں ہوتی ہے، ان کے لیے اسپیشل سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ منگنا بدنا ہو جائیں گے، ان کا کوئی ویلو نہیں. یہ جس طریقے سے ہم ہیں، آپ ہیں، سب لوگ ننگے پیر میدان محشر میں، ننگے جسم ننگے پیر اور غیر مختون میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کر دے گا. اور اللہ آواز لگائے گا، ان تمام بادشاہوں کی اوقات یاد دلائے گا جو دنیا میں میرے بھائیوں کسی کے اوپر بھی اتیاچار کرتے ہیں. کوئی بھی بل لے آتے ہیں اور اپنے عوام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو قانون پاس کر دیا کہ وہ پتھر کی لکیر ہے، ہماری بات کو ماننا پڑے گا، ہمارے قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر میں آواز لگا دے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، 3 مرتبہ جب اللہ رب العالمین آواز لگائے گا تو ہندوستان کے بادشاہ بھی، پاکستان کے، افغانستان کے بھی، ملیشیا کے بھی، سوڈان کے بھی، بھوٹان کے بھی، جاپان کے بھی، امریکہ کے بھی، سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے چودھری لائن میں کھڑے رہیں گے. کسی کی زبان نہیں کھلے گی. پھر ان لوگوں کی طرف سے آواز لگائے، ان لوگوں کی طرف سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج کے دن کا قہار تو اللہ ہے، آج کے دن کا بادشاہ تو اللہ ہے، آج کے دن کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آج یہاں اللہ کے علاوہ کسی کا پاور نہیں چلے گا. بڑے بڑے وہاں پہ جج پریشان ہو گئے جو دنیا کے اندر عدالتوں میں فیصلہ سنایا کرتے ہیں. بڑے بڑے وکیل، وہاں کسی کی وکالت نہیں چلے گی. بڑے بڑے سرمایہ دار، جو بڑے بڑے جو پیسے والے ساہوکار، جو اپنے پیسے کے دم پر میرے بھائیوں ججز تک کو خرید لیتے ہیں، پیسے کے دم پر جو ہے حق کو باطل بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں اور باطل کو حق بناتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. ان تمام لوگوں کی حیثیت کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا اور کسی کی زبان نہیں کھلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کہتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو یہاں پر میری اجازت کے بغیر زبان ہلا سکے، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے. اور لفظ من نے بتلا دیا ہے کہ سفارش کی ایک ہی ہستی ہوگی اور وہ ہستی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ اے میرے نبی آپ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمد و ثنا بیان کرے گا اور اپنے نبی محمد رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہے گا، ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
सर को उठाओ, सल मांगो तो होता, आप जो मांगेंगे अल्लाह आपको देगा। इश्फा तो शफ़ा, आप शिफात कीजिए अपने गुनहगार उम्मतियों की, आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह जब तक मेरी उम्मत के लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अये मेरे नबी आप सर उठाइए, आपका मुतालबा पूरा किया जाएगा और अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा और जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। जितनों को चाहेगा उतनों को, अल्लाह के नबी के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह के नबी कह देंगे कि अल्लाह 5 लाख लोगों को जन्नत में दाखिल कर दे, 5 लाख लोगों को, तो क्या 5 लाख लोगों को दाखिल कर? नहीं, 5 लाख लोगों को नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे और अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, कोई अल्लाह के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता है कि हमको हमारी बात मान लीजिए और इतने लोगों को बख्श दीजिए, हमारे बाप को छोड़ दीजिए, हमारी बीवी को छोड़ दीजिए अल्लाह और जन्नत में दाखिल कर दीजिए। नहीं मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर क्या नज़रियात हैं। आज लोग कहते हैं कि हमको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि अरे फलां की दामन पकड़ लो, फलां की मुरीद बन जाओ, भाग दौड़ करके जहन्नम के अज़ाब से बचा रहेगा। जन्नत तेरे बाप की है, जन्नत तुम्हारे बाप की है, किसी की बाप की नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। अब तो अहले हदीस के बाज़ उलमा भी इस मिंबर पर खड़ा होकर के बयान करने लगे कि अगर एक पूरे गांव में अगर कोई 1-2 आलिम है तो पूरा गांव जन्नती, 1-2 आलिम है गांव में, जितने मौलवी हैं तो उस मौलवियों की वजह से पूरे गांव जन्नती। घर में अगर 1-2 आदमी नमाज पढ़ा ना पूरा घर जन्नती, किसी को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, घर में 1-2 आदमी पढ़ ले काफ़ी है, उतना काफ़ी है। अरे भाइयों, इतना याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उतनों को बख्श देगा जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। अल्लाह के नबी के कंट्रोल और इख्तियार में अगर सिफारिश होती मेरे भाइयों तो सबसे पहले अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब को जन्नत में ले जाते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत में ले जाते। अबू जहल, अबू लहब, ये सब अल्लाह के नबी के करीबी थे ना, सब चचा थे और अपने रिश्तेदार के लोगों को ले जाते। लेकिन दुनिया जानती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अपना चचा अबू तालिब जन्नती नहीं है, जहन्नम में जाए। अल्लाह के नबी के अपने चचा, अल्लाह के नबी के अपने चचा अबू लहब जो अपना चचा है, बाप के भाई है, वो जन्नती नहीं है, वो लानती हैं और वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जलेंगे। अबू लहब का अंजाम क्या है? कुरान पढ़िए, पूरी दुनिया का मुसलमान जब कुरान की तिलावत करता है तो रहती दुनिया तक, क़यामत के सुबह तक अबू लहब के ऊपर लानत भेजता है, बद्दुआ भेजता है और कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, बर्बाद हो जाएं, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए। ये किसके ऊपर बद्दुआ भेजी जा रही है? अल्लाह के नबी के चचा के ऊपर। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के नबी से बगावत का ऐलान किया, ऐलानिया दुश्मनी की, कुरान से ऐलानिया दुश्मनी की, नबी से खुलेआम पंगा लिया। तो अल्लाह ताला ने उसको मेरे भाइयों दुनिया और आखिरत में जो है एक निशानी इबरत बना करके रख दिया। तो उस दिन से हम और आपको डरना चाहिए और उस दिन की फिक्र अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। मेरे भाइयों, अगर इस पर खाली मालिक यौमिद्दीन पर अगर खुतबा दिया जाए तो हम जैसे कम पढ़े लिखे मौलवी अगर मालिक यौमिद्दीन पर तफसीली गुफ्तगू कर देंगे तो 3 महीना खाली मालिक यौमिद्दीन पर खुतबा हो, मालिक यौमिद्दीन। और जो बड़े बड़े आलिम हैं जिनका इल्म बहुत बड़ा है मेरे भाइयों, वो चाहे तो पूरे साल बोल सकते हैं, पूरे साल जो है सूरह फातिहा के ऊपर ही खुतबा कर सकते हैं। मेरे भाई, ये बड़े बड़े आलिम का हाल है। हम जैसे कम इल्म लोगों का हाल ये है कि हम जो है 2-3 महीना तक बोल देंगे। तो ये मालिक यौमिद्दीन, उस दिन की फिक्र अपने अंदर पैदा करो जहाँ पर मुकम्मल तौर पे अल्लाह तबारक व तआला मालिक होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में सब कुछ होगा, वहाँ कोई किसी का पुरशाने हाल नहीं होगा। मेरे भाइयों, अब इंशाल्लाह आगे बातें अगले जुमा में आएंगी। मालिक यौमिद्दीन तक होगी, आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से और सालिन तक फिर इंशाल्लाह अगले जुमा में इसको मुकम्मल करें। अल्लाह ताला से दुआ की बारिला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।